الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البخیل الذی من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. یعنی کہ ایک یہ بخیل ہونے کی انتہا ہے کہ جب اس کے سامنے حضور کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. یعنی کہ وہ شخص بخیل ہونے کی انتہا کو پہنچ چکا ہے. یحسب المؤمن دوسری روایت کے اندر ہے یحسب المؤمن للبخل اذا ذکرت عنده فلم يصلی علیہ کہ مومن ہونے کے لیے مومن کے بخیل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے سامنے حضور کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. جتنے احسانات اس امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اتنے احسانات کسی اور کے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا انتہائی مقبول، مبارک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. اور یہ عمل حضور علیہ السلام سے محبت کا تقاضا بھی ہے، اور یہ حضور علیہ السلام سے محبت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے. جو درود پڑھتا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس سے حضور علیہ السلام سے محبت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. جتنا وہ حضور پر درود پڑے گا اتنا ہی اس کو حضور سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھنا دراصل اللہ تعالی سے نبی علیہ السلام پر رحمت نازل کرنے کی دعا کرنا ہے. یا اللہ رحمت نازل فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور امت پر نبی علیہ السلام کے جو حقوق ہیں نا ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں بنایا، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک شہر کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں بنایا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے. اور آپ کی برکت سے اس امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتیں ملی ہیں. آپ کی برکت سے ایمان کی دولت ملی. آپ کی برکت سے اس امت کو تمام امتوں کا سردار بنا دیا گیا. اور یہ امت آئی تو سب سے آخر میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی ہیں. دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں لگے رہتے تھے. ہمیں تو اپنی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے. ہمیں تو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا مکان ہو، اچھا بزنس ہو، اچھی نوکری ہو، اور ہمارے بچے اعلیٰ کالجز میں، اعلیٰ یونیورسٹیوں میں، اعلیٰ سکول میں تعلیم حاصل کریں. یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری خواہش ہے. اور تمام جہانوں کے سردار، تمام جہانوں کے لیے جو رحمت للعالمین بن کے آئے، ان کی کیا فکر ہے؟ وہ کس فکر میں تھے؟ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور حضور علیہ السلام کی اس حالت کو یوں بیان فرماتے ہیں کانا دائما الفکرتی متواصل الاخزان. میں نے حضور کو جب بھی دیکھا تو یوں لگتا تھا کہ حضور علیہ السلام پر کوئی غم طاری ہے. حضور علیہ السلام پر، حضور علیہ السلام کو کوئی فکر لائق ہے. وہ فکر کسی اور بات کی نہیں تھی، مال و تجارت میں کمی کی نہیں تھی، دنیا کے دیگر مال و اسباب کی قلت کی نہیں تھی. فکر کیا تھی؟ کہ میری امت کس طرح جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو اللہ کی پہچان ملی، رب کی پہچان ملی، آپ کی برکت سے دین اسلام کی دولت ہمیں ملی۔ قیامت کے دن بھی آپ کی شفاعت اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد سب سے بڑا سہارا ہے۔ اس لیے اس امت پر بھی کچھ حقوق ہیں حضور علیہ السلام کے۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کو روزانہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا تحفہ پیش کرنا چاہیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وہ کل قیامت کے دن کی ہولناکیاں، اور وہاں اگر حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کل قیامت کے دن میرے قریب ہو، اولا الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کل قیامت کے دن آپ کو حضور کا قرب نصیب ہو تو پھر آپ حضور پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ درود و سلام پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ حضور پر اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور امت پر یہ لازمی حق بھی ہے کہ وہ حضور پر درود پڑھے، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام پر جتنا ہم درود پڑھیں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ 10 گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، 10 درجے اللہ تعالیٰ اس کے بلند فرما دیتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ درود ہم ان پر پڑھتے ہیں، رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں۔ درود ہم حضور پر پڑھتے ہیں، گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں۔ درود ہم نبی علیہ السلام پر پڑھتے ہیں، درجے ہمارے بلند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جمعے کا دن ہے اور یہ بہت مبارک دن ہے۔ اس دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود شریف پڑھے گا، فمن فعل ذلک کنت له شہیدا، جو ایسا کرے گا تو کل قیامت کے دن میں اس کا گواہ بنوں گا، اور دوسرا کیا، اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی اللہ